یہ مت کہا کرو کہ میرے گناہ اتنے ہو گئے کہ اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ ہو گئے، اب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، کبھی مت نکالو زبان سے اس طرح کا جملہ۔ یہ جملے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ زمین سے آسمان تک ہو جائیں تو میری رحمت سے نہ بڑھ سکیں گے۔ ایسے کس کے گناہ ہیں جو زمین سے لے کر آسمان تک ہو جائیں؟ آج تک آسمان کی بلندی کا پتہ نہیں تو گناہ کہاں سے ہو جائیں؟ مگر ساری باتوں کے باوجود ایک انسان جس نے 100 قتل کیے، اس کے دل میں ایک موقع پر یہ انگڑائی آئی اور طبیعت کے اندر یہ بات آئی کہ میں بھی اللہ سے معافی مانگوں۔ زندگی میں ایسے موقع سب کے لیے آتے ہیں۔ کتنا انسان شرابی ہے، جواری ہے، غلط کاموں میں لگا ہوا، تباہ کرنے والا، کبھی کبھی بیٹھا بیٹھا کہتا ہے ہمیں بھی توبہ کا موقع مل جائے۔ آج سے شاید 1.5 مہینہ پرانی بات ہے، میں مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا، دہلی سے ایک صاحب کا فون آیا، مجھے نہیں معلوم کون اللہ کا بندہ تھا، کہنے لگا حضرت کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ مجھے 28 سال حرام کاری کرتے ہوئے ہو گئے، خدا کی پناہ۔ میں نے کہا شاباش، تم جیسا مریض تو دنیا میں کہیں نہ ملے گا جس نے اپنے مرض کو کھول کر بیان کر دیا۔ دنیا تو اپنے مرضوں کو چھپاتی ہے اور پھر مرض کو پالتی ہے، جب کینسر بن جاتا ہے تو لا علاج ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا تم بہت خوش نصیب ہو، تم نے کھول کر کہہ دیا۔ میں نے کہا ذہن سے یہ بات نکال دو بالکل کہ معافی نہیں ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ تم نے 100 قتل نہیں کیے، تم نے کسی کو تباہ نہیں کیا، نہ کسی کی لڑکی کو اٹھایا، نہ کچھ کیا، تمہاری حرام کاری جیسے کہ تم بیان کر رہے ہو وہ الگ لائن کی، مگر تمہارے گناہ کتنے ہوں اللہ کی رحمت سے نہیں۔ تو کہتا مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے کہا کہاں کھڑے ہو؟ کہنے لگا چوراہے پہ۔ میں نے کہا آس پاس کوئی مسجد؟ میں نے کہا ٹھیک جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں، تم پہنچو۔ چلا گیا، وہیں سے کہتا ہے میں مسجد کے اندر ہوں۔ میں نے کہا میرے عزیز 2 رکعت نماز پڑھو وضو کر کے اور اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دو اور مٹی پر یہ رکھ کر کہو کہ اللہ میں آ گیا، تیرے گھر میں آ گیا، مالک میں آ گیا، اور تیری شان یہ ہے کہ تو آنے والے کو دھکا نہیں دیا کرتا۔ بہت دیر روتا رہا، بہت دیر۔ شاید پرسوں نرسوں دوبارہ فون آیا رات میں 10:30 بجے اور کہتا ہے الحمدللہ اس کام سے مجھے بلا کی نفرت ہو گئی ہے، اب میں اس کام کی طرف کو دیکھتا بھی نہیں۔ رب العالمین کے نام کا یہ کمال ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ صحیح طریقے پر لے لے تو رب العالمین زندگی بدل دے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ کا متعلق آتا ہے کہ اس زمانے کے سب سے بڑے حکیم نے کہا کہ تم کیا لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے رہتے ہو ہر وقت کہ اللہ اللہ کیا کرو، اللہ اللہ، کیا ہوتا ہے اس سے؟ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے اس سے کہا تو گدھا کیا جانے۔ پسینہ آ گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا حکیم۔ انہوں نے کہا خیریت کیا پریشانی ہے؟ یہ تمہارے اندر پسینہ کیسے؟ کہتے ہیں تکلیف اس بات کی کہ تم نے دنیا کے سب سے بڑے حکیم کو گدھا کہہ دیا۔ میری طبیعت بوجھل ہو رہی، پریشان ہو رہی، پسینہ آ گیا۔ ہنس کر کہنے لگے جب لفظ گدھا پسینہ لا سکتا ہے تو لفظ اللہ کیا نہیں کر سکتا ہے؟ تجھے لفظ گدھے میں پسینہ آ گیا اور پھر کہتا ہے کہ اللہ اللہ سے ہوتا کیا؟ صحیح طریقے پر جب نہیں لیا جائے گا تو واقعی ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے اکابر یہ کہہ کر کے لفظ اللہ کی یہ شان ہے۔ مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے رات کے تقریباً 12 بجے یہ بات کہی تھی، اپنی خانقاہ گنگوہ کے اندر یہ بات کہی تھی۔ لفظ اللہ کی شان یہ ہے کہ اگر غفلت سے بھی ادا کیا جائے تب بھی اثر پڑ جاتا ہے۔ اللہ کا نام ہی اتنا پیارا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس انسان کا واقعہ بیان کیا 99 قتل، دل میں انگڑائی آئی، توبہ کی نیت سے چلا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بیچ میں انتقال آ گیا۔ ادھر کے فرشتے بھی ادھر کے فرشتے بھی، دونوں کے دونوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے گناہ کر کر آیا کہ ہم اس کو لے کر جائیں گے جہنم میں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں بے شک کام کچھ نہیں کیا مگر ارادہ تو ہے۔ پیارے اللہ کتنے اچھے ہیں آپ، صرف ارادہ، ایک طرف 100 کا قاتل ہے۔ اسلام میں قتل سے بڑھ کر کوئی گھناؤنا کام نہیں، مگر اس کے باوجود ایک اللہ کا بندہ صرف نیکی کے ارادے سے ادھر کو گیا اور بیچ میں انتقال۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر قربان جائیں، اس واقعے کو بڑے مزے لے کر آپ نے بیان کیا، بڑے پیار سے۔ اس حدیث کو پڑھ کر دیکھیں،
बड़े मजे लेकर। आपने फरमाया कि इंतकाल हुआ तो बिल्कुल बीच में एक फरिश्ता आया, उन्होंने कहा भाई इख्तिलाफ की क्या जरूरत है, जहां से आ रहा था उस जमीन को देख लो, जहां जा रहा था उस जमीन की पैमाइश कर लो, जिधर को ज्यादा करीब होगा वो लोग ले जाएंगे। ठीक है, इधर से भी नापा, इधर से भी, तो एक रिवायत के अंदर आता है बिल्कुल बीच में था। अल्लाह को अपनी रहमत बतलानी थी। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता, इस जमीन से जहां से आ रहा था, अल अर्ज़ु तबाअदी, ए जमीन तू फैल जा। अल्लाहु अकबर। प्यारे अल्लाह, आप कितने कदरदान हैं, कितने बंदा नवाज हैं आप। और इस वाली जमीन से कहते किधर को जा रहा था, अल अर्ज़ु तक़ारबी, कि तू सिमट जा। इधर की जमीन फैल गई, इधर की जमीन सिमट गई, और जब पैमाइश की गई तो इधर की कम निकली जिधर को जा रहा था, और जहां से आ रहा था वो ज्यादा निकली। जन्नत के फरिश्ते ले गए। मेरे अजीजों, क्या इसके बाद भी अल्लाह की रहमत से मायूस होने की बात? किस लिए ये बात करते हो? कभी ज़हन दिमाग में ये बात लेकर मत आओ कि हमारे गुनाह मालिक की रहमत से ज्यादा है। मगर एक बात है, इस पूरे वाक़े के बाद जो कहनी है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को यह हुक्म है कि मेरे बंदों से मेरे रहमत को बतलाओ, और उसके बाद ये फरमाया व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, और हाँ, मेरा अजाब भी मेरे बंदों को बता देना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम शब मेराज में तशरीफ ले गए, और आपको वहां जो मंजर दिखलाए आपने अपने लोगों से आकर बयान किया। आपने कहा कि अपनी आंखों से देख कर आया हूं। आपने फरमाया कि लोगों के होंठ काटे जा रहे थे। आपने फरमाया कि जबान कतरी जा रही थी। आपने फरमाया कि सर कुचले जा रहे थे। आपने फरमाया कि जलते हुए तंदूर में मर्द औरत नंगे जल रहे थे। आपने फरमाया कि एक बैल एक सुराख के अंदर से निकल कर आया, और निकलने के बाद दोबारा जाना चाहता है, उसमें दाखिल नहीं हो सका। ये सारे के सारे मंजर मेरी निगाह के सामने हुए। पैगंबर जाके बताइए मेरी रहमत कैसी, मेरा अजाब कैसा है। अगर इतनी बात समझ रही, जो मेरे हम उम्र हैं, मुझसे छोटे, उनसे तो खुलकर कह रहा हूं। जो बुजुर्ग हैं उनसे सबक के तौर पर उनकी बुजुर्गी का एहतराम करते हुए, इन दोनों बातों के बाद रब्बुल आलमीन की रहमत और रब्बुल आलमीन का अज़ाब, और अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ये ऐलान भी आपने फरमाया कि जब तक सूरज बजाए इधर के इधर से नहीं निकलेगा, उस वक्त तक तौबा का दरवाजा बंद नहीं होगा। तौबा का दरवाजा भी खुला हुआ है, मगर बात